ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی، یہ جو بخاری شریف کے راوی ہیں، اور راویوں میں جا بجا حضرت سیدنا ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی کا نام موجود ہے، بلکہ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث ہے اس حدیث کے راویوں میں بھی حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی کا نام موجود ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہوا تو ایک بزرگ ہیں حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی، اور فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو زرع پہلے آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھا، تو میں بڑا حیران ہوں، اور میں نے خواب ہی میں حضرت ابو زرع سے پوچھا کہ حضرت یہ مقام آپ کو کس عمل کی وجہ سے ملا؟ تو حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام کی 10 لاکھ حدیث لکھی، اور جب بھی میں حدیث پاک لکھتا لکھتا یہاں پہنچتا نبی علیہ السلام کا نام مبارک، تو پھر میں ایک بار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ یہ ساری برکتیں درود و سلام کی، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے میری گزارش ہے جب پڑھو پوری طرح سے پڑھو، ساری تاریں، سارے سوچ، سارے دروازے، ساری کھڑکیاں بند کر دیا کرو، ایک کی تار جو مدینے والی ہے وہ لگی رہنے دیا کرو۔ لیکن کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں بھی اگر بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے ہیں، جسم ادھر ہے لیکن یہ ادھر نہیں ہے، جسم ادھر ہے لیکن یہ ادھر نہیں ہے۔ اس کا ہوتا کیا ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا نہیں، اس لیے جب بھی محفل میں آئیں، جب مسجد جائیں، سوچوں والا بٹن بند کر دیا، جب مسجد جائیں سوچوں والا بٹن بند کر دیں، اور ساتھ ہی چیک کریں کہ دل ساتھ آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ اکثر یہ ساتھ نہیں آتا، حضرت ہم اسے راستے میں کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ کتابوں میں لکھا نا کہ وہ نماز عصر تھی تو ختم ہوئی، تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں۔ اب وہ 3 4 دن کافی دیر چلتا رہا حضرت۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بات وہ مانی جائے گی جو امام صاحب فرمائیں گے، بات وہ مانی جائے گی جو امام صاحب فرمائیں گے، مقتدیوں کو اس بات کو ماننا پڑے گا جو امام صاحب کہیں گے، لیکن جو مقتدی ہوں 2025 دیتے پھر امام صاحب کی فرمان، جن کا کام یہ ہے پیچھے نماز بھی پڑھ جانی ہے تو باہر جا کے بڑے بد نصیب نمازی ہیں ہم، اس لیے ہم نمازی ہیں لیکن ہمیں رنگ کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے اسی کی وہ بھائی تو کیا جو چھڑے ہے پیچھے ایسے امام تے پیچھے ہی رہو چپ کر کے، دیکھو وعدہ کاٹا ہے وہ تے انہیں جواب دینا، تو تے دینا کوئی نہیں، دیکھو وعدہ کاٹا ہے وہ تے جواب انہیں دینا، تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ باقی ہمیں بھی بڑا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ جو منصب والے ہیں ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم تو مجمع کثیر میں آب زمزم بھی کھڑے ہو کے نہیں پی سکتے، شرع کہتی ہے بہ کے پی لے، کیونکہ لوگوں نے نہیں پتا تو آب زمزم پینڈے ہیں، لوگ کہنا ویکھو مولوی کھلو کے پانی پینڈے ہیں، تو ہمیں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہو جائے پیچھے ایسے، کیونکہ ہم پیچھے امام دے نہیں ہیں، اس لیے پھر ہمیں رنگ بھی کوئی نہیں ہے، اسی طرح کے اسی طرح ہے حضرت۔ بلکہ وہ جو حضرت باہو نے کہا تھا نا، جاگ بنا نہ دودھ جمدا باہو، ہمیں کڑ ہوں لال، جنہیں ساڑھے نمازی کوڑے نے عام بندے نہیں اڑے کوڑے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک گل کہ جدو مسجد چانا ہے سوچے بند کر کے، تو دوجا پیچھے ایسے پیچھے ہی رہو، کیونکہ حضرت ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، اور الحمدللہ علم دوست شخصیت ہے۔ میں اس دن رات کو بھی کتنا شاہ صاحب کے سینے میں درد ہے، میں ایک بات عرض کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے اے رہن دیو جنہن کہو اپنا ایک پتر تے ایک تھی دین واسطے دو۔ رات کو میں چارپائی پہ لیٹا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سید کے سینے میں کتنا درد ہے دین۔ میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب کو پوچھو، کہنے نہیں رہن دیو جنہن کہو اپنا ایک پتر تے ایک تھی دین واسطے دو۔ علم دوست شخصیت ہیں قبلہ شاہ جی۔ تو کیونکہ حضرت ہمارے اسٹیجوں پہ یہ 3 اگست 1984 کو 41-42 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے، تو وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے موضوع سے ہم آگے گئے کوئی نہیں،
इस मौजू से हम आगे गए कोई नहीं, इसलिए इस मौजू के नीचे बड़े मौजू दब गए, वो मौजू स्टेजों पे आई नहीं कोई, और उन मौजूओं में एक मौजू इल्म भी। ठीक है जी। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जिसे पाक का मफहूम है कि आपकी जनाब में एक आलिम और एक आबिद का तज़किरा किया गया, तो फरमाया आलिम को आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे है। ये नहीं कहा कि जैसे मेरी फजीलत अबू बकर पे है, या जैसे मेरी फजीलत अली पे है, या जैसे मेरी फजीलत उस उमर पे है, या जैसे मेरी फजीलत उस्मान पे है। फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पे ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे है। लेकिन देख लें हमने इल्म और उलमा के साथ सलूक क्या किया। हमने इल्म और उलमा के साथ, इल्म ते उलमा नूं खलोण ही नहीं देता कोई। अल्लाह हज़रत को ये ना समझे कि मैं पीरों पे तनकीद करने लगा हूं, मैं अपना दर्द रोने लगा हूं, मैं अपना एक अल्लाह, मैं अगर कहूं तो मैं खुद पीर हूं, मेरे अपने बड़े मुरीद हैं, लेकिन अल्लाह माफी दे दे, मैं वैसे मौजे हैं हज़रत जी, मौजे हैं जी, तो मौलवी खलोण ही नहीं देना कोई। 8-8 साल 10-10 साल पढ़ो, 12-12 साल पढ़ो, फिर आलिम बनो, और फिर कमेटियां दे वस पै जाओ, और फिर कमेटियां जो दिल करे ताड़े ना करो, जिदू दिल करे रख लें, जिदू दिल करे कट। पीर साहब दी मौज ते मौलवियां नूं खलोण को नहीं देता। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि एक मौलवी को, एक आलिम को आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे। तो क्योंकि स्टेजों पे हजरत 77 साल हो गए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और वो भी अधूरा मौजू, मुकम्मल वो भी, क्योंकि एक आयत में शान विलायत है, अगली आयत में म्यारे विलायत। शान विलायत तो बयान हुआ, म्यारे विलायत बयान हुआ, आगे क्या है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा, जो वली होगा वो तकवे वाला भी। अल्लाहु अकबर या रसूल। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि हजरत जिथे दीन है, जिथे शरा शरीयत है, जिस सोने पीर ने दाढ़ी वाली कहना है, जिस सोने पीर ने पग लई कहना है, उथे मुरीद, जिथे हजरत जी उथे उथे लैना लगियां ने, क्योंकि हमने ज्यादा मौजू बयान अल्लज़ीना आमनू व कानू, जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा, जो वली होगा वो तकवे वाला। क्योंकि ये अगली आयत बयान ही नहीं हुई, फिर हजरत जी वो वली बन गए कि तौबा तौबा, जिन्ने हजरत जी नंगे ते जिन्ने हजरत जी गालां कड्ढण वाले ते जिन्ने हजरत जी बेनमाज ते जिन्ने शरा शरीयत तो दूर, वो सारे ये। चलो आज मैं सियालकोट से इतना दूर नहीं बैठा, ये सियालकोट के पास बड़ा बड़ा बन गया। ये सियालकोट से बाहर निकले ना, कैंट की जानिब जाए तो वहां एक जगह 12 पत्थर जगह का नाम है, वहां ईसाइयों का वो है भी। तो उधर इतवार वाले दिन इतने ईसाई नहीं होते जितने ये दम करवाने गए होते। क्या रोना रोएंगे। लेकिन कुरान कह रहा है वली की पहली शर्त क्या है कि वली ईमान वाला होगा, वली मोहम्मदी होगा, वली मोहम्मदी होगा। कोई सिख वली हो सकता, कोई ईसाई वली हो सकता, वली होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो किसी खाते में नहीं है। लेकिन दुख ये है कि इतवार वाले दिन इतने वो नहीं होते जितने उतर हाथ जोड़ के जे मर जाइयो, मार मुझे भी जाना है उस मनूस को दम करवा के भी, दम तो है नहीं, वो मर फिर भी जाना है, नहीं कि तुझे को जींदा रहना, मर जाइयो। लेकिन पुत्र जड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़दा ओदे बूहे जाइयो, मर जाइयो या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। बड़ी बड़े पुत्र दुख की बात है जो आपके नबी की नबूवत को नहीं मान रहा, आप उसे दम करवाने जा रहे। मर जाइयो, मर वैसे भी जाना है, लेकिन कभी किसी इंज दे बूहे जाइयो, कभी किसी हिंदू, कभी किसी सिख, कभी किसी ईसाई, कभी किसी कादियानी दे बूहे जाना नहीं। देखो मैं है मसला दे पुत्र, द्रोशी पढ़ो तो मदीना पाक अपनी अर्जी भेज दे। उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में,
اور ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ پتر اے مرزا کو پہلا تو نہیں آیا, مرزے دے کہیں ابو پہلے ہو کے ٹر گئے تھے, بس یہ سب کی طرف سے آ گئے اب, ٹھیک ہے جی نہ ہے کوئی. یہ پتر مرزا کو پہلا تو نہیں آیا, ایدا دادا بھی سی, ایدا پردادا بھی آیا سی پہلے, وہ بھی مار کے کھپ کے رو کے ٹر گئے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا. یہ پہلا نہیں میرے بچے, کوئی اس تو پہلے آئے, ابن تیمیہ آیا, عبد الوہاب نجدی آیا, کوئی آئے نہ لینا والا کوئی نہیں, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. یہ پتر یہ نعرہ آج کا تو نہیں لگ رہا, یہ نعرہ صدیق اکبر کا بھی نعرہ ہے, یہ نعرہ عمر فاروق کا بھی نعرہ ہے, یہ نعرہ عثمان غنی کا بھی نعرہ ہے, یہ نعرہ مولا مشکل کشا کا بھی نعرہ ہے. یہ پتر آج نہیں, یہ بڑی دیر کا ہے, تو اس لیے بڑی احتیاط. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا, جو ولی ہوگا وہ تقوی. یہ بہت بڑا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا. اب روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں حاضر اور جایا کرو حضرت. لوگ روز لبنے ہیں. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بندہ آیا کہ کہتا ہے حکیم جی وہ جڑے کتاباں جو پڑھے نہیں وہ نہیں لبدے, فرمایا جڑے ہے نہیں انہاں دی قدر کر لے, ان قریب بھی نہیں لبدے, ان قریب بھی لبنے ہیں نہیں. تے باقی وہی نے جڑے کتاباں جو پڑھے نے, بس تو اینک کو پیڑی لا لے, تو اینک کی کوئی پیڑی لا ہے جدے جو لفظ ہی کالا سارا کچھ, اپنی اینک چینج کرائے وہی نے جڑے کتاباں جو دے, بس اپنی اپنی نظر ہے, اپنا اپنا سوچنے کا معیار ہے, وہی نے انہوں اور کیڑے نے. تو حضرت لب آؤ بابو کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دا نام سکھ لو نا, پھر وہ کی کہندے نے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. جب حکیم صاحب تھے نا ویمیں جی یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے, انہیں دری سیالکوٹی سیر تے باواں رکھ روندے نے, سیالکوٹ یتیم ہو گیا, ہے ہی نہیں کوئی. نذیر حسین شاہ صاحب چلے گئے, پیر توئی شاہ صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا, حکیم صاحب تھے وہ بھی چلے گئے, حافظ عالم صاحب, ضیاء اللہ قادری صاحب, غلام میں دکھا یتیم ہے میرا سیالکوٹ. ہمیں روحانی معاملے نے تے ہمیں علمی ہے نہیں, شہزادے کہیں بیٹھے ہیں, لیکن پتر اتھے پہنچ دیا دے زمانے لگن گے نا. باؤ لاکھ شاہ صاحب نے سونا شہزادہ ہے, فرق شاہ صاحب نے سونے شہزادے, لیکن اتھے جانے زمانے لگن گے. اس لیے لوگ ڈھونڈو گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب. بابو سکھوں کو جانا کرو, اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام. اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کا معمول تھا حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں. وہ جو حاسدین تھے نا, انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا جی آپ اپنے وقت کے امام ہیں, آپ کو کیا لوڑ بابے کے پاس جانا. پر میں بابے بغیر گال بن دی, بابے بغیر گال بن دی. انہوں نے کہا حضور کیویں نہیں بن دی. پر میں سنو پھر اعتراض کرنے والوں, میں شرع کا بڑا جاننے والا, میں شرع کا بڑا جاننے والا ہوں. بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شرع ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے. جی اللہ یا رسول اللہ, تم بابے بغیر گل بندی, جاگ بنا نہ دل جندے ہمیں کڑ کڑو من لال. عرض کی حضور کیا چیز تھی جو آپ کو بشر حافی کی بارگاہ پہ لے گئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں مدرسے میں بیٹھا تھا, دو بچیاں آ گئی میرے پاس اور آ کے کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. اب کہتے ہیں میں نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں, کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ, تو ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم کپڑا بنا رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا, تو پھر ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے نا تو سین میں لے جاتے اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. فرمایا تو اس میں مسئلہ کیا ہو. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا
دیوے کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی، تان سیدھی نہیں آتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو ہم بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا دیوے کی روشنی میں بنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کڑیو تسی کی مسئلہ پوچھتی ہیں، مسئلہ مکمل ابھی پوچھنا ہے؟ فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیے میں بھی تیل ختم، جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی بھی زمین پہ آ رہی ہوتی نہیں، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو 7 گھر ہیں نا انہوں نے جو اپنا دیا جلا رکھا ہوتا ہے نا، ہم کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر اور پھر ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لی نہیں، تو اس لیے کہیں جو کپڑا ان کے دیے کی روشنی میں بنتا ہے چوری میں شمار تو نہیں ہوگا۔ فرماتے میں رو پڑا، اور جب میں نے اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کیا تو میں نے پوچھا پتر جواب آج دیاں گا، پہلے یہ دسو کدیاں تیاں کدے کروں آئیاں؟ وہ کہنے لگی ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ چیز احمد بن حنبل کو بشر حافی کی بارگاہ میں لے گئی۔ اللہ امام صاحب کا اپنا تقوی پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں۔ سینہ امام حسین پاک میں اس دین کا پیار تھا کہ دین کو بچانے کے لیے سارا کنبہ ہی لے کے چلے گئے، جنہیں مہنگے سن سارے ہی لے گئے، جنہیں بھی اس وقت مہنگے ترین سن سارے ہی لے۔ آپ کے خیال میں کیا علی اصغر سستے تھے؟ کیا علی اکبر سستے تھے؟ سارے ہی لے گئے، کوئی نہیں چھڑے۔ یہ دین اتنا عظیم الشان جس کو بچانے کے لیے امام حسین جنہیں بھی مہنگے سن سارے ہی لے، اور بتایا کہ یہ دین سستا، یہ دین اتنا عام ہے، لیکن آج گلاں سن لو بڑکاں سن لو، باقی چلن نو تیار نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے، نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے۔ کسی تے فوجی بینڈ بلایا ہوں یہ تے کیمرہ مین بلایا، اسی تے عورتاں تے مرداں جو پارٹیشن ہی کوئی نہیں کیتی، تے دین کہندا میں انہاں دی جگہ آندا کوئی نہیں بلاتا۔ یہ عید الاضحیٰ بھی گزر گئی، اسی طرح محرم بھی گزر گئی، کوئی کھیر پکا لے گا، کوئی چول بانٹ لے گا، بس گل ختم۔ لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر شیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کم ہے، او بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کرم۔ اللہ راضی رہے۔ باقی پتر یہ بانے لگا بڑا پانی پانی ہو گیا، میں اکثر کہتا ہوں میں انکاری نہیں، سب کچھ ہوا پتر، باقی گل پھر ہوئے جو انہوں نے مرضی ہوندی تے ہو کچھ بھی سکدا، ہو کچھ بھی سکدا۔ یہ میدان کربلا میں علم عمر تصرف کے لحاظ سے سب سے کم تھے امام علی اصغر۔ کتابیں ان کے لیے بھی کہتی ہیں کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں زمین پہ لٹایا گیا، یہ کسی نہ کسی کی گود میں ہی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے نہ ہوئے زمین تے لٹائیے ایڑی رگڑن پانی نہ نکلا، کیونکہ اج زور بکھانا نہیں، اج زور بکھانا نانے دی امت میں یہ دسنا ہے کہ رب دی رضا تے راضی کبھی تک میں اج زور بکھانا۔ باقی تو میاں صاحب نے کہا تھا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی واجے پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں، لیکن دین آج غریب ہو گیا،
دین کی طرف آؤ. حضرت صاحب دین کو اپنا جسم دو, دین کو اپنا چہرہ دو. دیکھو نا حضرت شاہ جی نے پگ بننی ہے, شاہ جی نے ساڈا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. تے جویں تانوں گرمی لگدی سانوں ہی لگدی ہے. یہ تو سر میں کافی ایشو بھی ہیں, ایئر فال ہے جگہ جگہ, کیونکہ سارا دن اسی طرح گزرتا ہے, پسینہ آتا ہے. ڈاکٹر والا کہنے نے نہ پایا کرو, دل ہی نہیں بڑھتا. میری ایک دن بیٹی مجھے کہتی ہے بابا آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ سر مجھے بھی لگتی ہے. کہنے کہ بابا پھر آپ کیوں پہنتے ہیں؟ ابو تیری دعا ویکھنا وا نا کہ انہوں نے پسند ہے, پھر نہیں لگتی ہے. سب آؤ اس پاس آؤ اس. اور میں اسپیشل جن جوان بیٹھے پترو کنی دیر رہنا عورتوں لی تیار ہونا جائے, کنی دیر رہنا عورتوں لی تیار ہونا جائے, کنی دیر رہنا عورتوں لی اپنے چہرے سجانے جائے, کنی دیر رہنا عورتوں ساتھ ساتھ کے دسنا جائے تیرے میرے مرن تو بعد ایسے بی بی نے فون کر کے مولوی صاحب نے پوچھنا ہے ادھر فرستے نے اینے تیرے لئی کچھ دن بھی اندر نہیں بیٹھنا. روز میں نے فون آتے, میں کہنا واہ بندیا ایس بے وفا نال وفا کردا رہے ہیں, اور انہوں نے وفا ہی نہیں کیتی, تو آیا بھی نہیں تے تیرے لیے روندے ہوندے سے. ایس بی بی نال وفا کیتی ہے, اس لیے رسی بڑا ہے لوکاں لئی تیار ہو لیا, انہاں ہونا واسطے تیار ہوئی. اس دن سونی داڑھی رکھ کے سر تے سونی پگ بن تے دروش پڑھ کے مدینہ پاک روحانی چٹھی روحانی عرضی, اور بس یہی عرض کرنا ہے سونے ہو ساری عمر لوکاں لی تیار ہوئے ہیں, آج آپ لی تیار ہوئے ہیں. نگاہ کرم فرماؤ سونا لگن دیا آئے انہوں نے سونا پڑھتے نہیں آلہ حضرت کا کلام. ہم آئے یہاں تمہارے دیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آئے ہونا لئی ہیں ہو رہا تھے کی مقصد آن دا, آئے ہونا واسطے ہیں تے جی ہونا لئی آئے ہو تو پھر ہونا دے ہو. کرو اپنی بیویاں نال پیار, لیکن ایک حد تک یا اندہ پیار تے نہ کرو تے اللہ بھی ناراض تے اللہ دے رسول بھی ناراض. کرو پیار, اور ایک اتھے لکھے ہے کہ حضرت انہاں نال پیار انہاں نوں ناراض کر کے ہی ہونا ہے. حضرت وہ دین غریب ہو دین, لیکن حضرت سب سونا دین کی کیا جڑا آٹا میرے امام نے کھانا ہے نہیں کھانا وہ میں بھی کھانا ہاں. اب امام صاحب بھی نہیں کھائیں گے, گھر والے بھی نہیں کھائیں گے, فقیر بھی نہیں کھائے گا, تو ان آٹے دا کرنا کی ہے. وہ لکھیا ہے کہ گھر دے نے آٹا دریائے دجلہ سٹ چڑھیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں تھا, پوچھا آٹا کتنے گیا؟ عرض کی تھی امام صاحب تسی بھی نہیں کھانا اسی بھی نہیں کھانا. فقیر آیا انہوں دسیا, وہ کہندے آٹا میرے امام پاک نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا. تو یہی آٹا دجلہ سٹ چڑھیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب تک تو وہ آٹا دریائے دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی, جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی دجلہ کی مچھلیاں بھی نہیں کھائے گا. یہ ہے معیار ولایت, یہ ہے معیار ولایت. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جڑا ولی ہوئے گا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا, جڑا ولی ہوئے گا اللہ کھلو ٹڑن. اور جو جتنا زیادہ متقی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اتنا قریب. دیکھنا کیا کہہ رہا ہے, اِنَّا اکرمکم عند اللہ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ. لیکن کیونکہ پتر وہ ادھا ہی بیان ہویا تے اس موضوع تھلے علم تے اونجی دب بھی گیا. اس کا پہ جو نتیجہ نکلا وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. مدارس ویران ہو گئے. علماء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے ان آپ سے چھپا ہے نا. آگے اندر بھی حضرت سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت اتنے علمی نام ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ بیان ہی نہیں موضوع ہوا یہ والا کہ علم اور علماء کی شان کیا ہے. علم اور علماء کی ایسی شخصیات موجود ہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت, حالانکہ کو سوکھا کام نہیں بخاری شریف زبانی یاد کرنا, بخاری زبانی یاد ہے. ایسی شخصیات موجود ہے. ریاض الصالحین وہ 40 سال ہو گیا پڑھا زبانی یاد کرنا. ایسی شخصیات ہے, کئی درسی زبانی یاد ہے. میں اللہ وسلام میں جزاک اللہ میں تقریر کے لیے گیا
تو میں حضرت کی زیارت کے لیے چلا گیا. تو تقریر پہ ظاہر ہے میں لیٹ پہنچا. تو وہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ پوچھتے ہیں مجھے حضرت وہ آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے. میں نے دسیا میں حضرت کے پاس بیٹھا. اچھا سانو نہیں پتا, شہر والے ہی نہیں جانتے کتنا بڑا علمی نام موجود, کیونکہ یہ موضوع الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے نیچے چپ ہے. حالانکہ حضور نبی علیہ السلام اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں, فرمایا انا مدینۃ العلم, میں علم دا شہر, انا مدینۃ العلم, میں علم دا شہر, انا مدینۃ العلم, میں علم دا شہر. اور پھر کیا فرمایا وعلی بابھا, اور میرا علی ادا دروازہ ہے. لیکن علم یہ موضوع, تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ حضرت مدارس کا کیا حال ہے, کس طرح چل رہے ہیں. لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا, ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, آئے کام کر رہے ہیں, بھی کام کر رہے ہیں, جڑا کرنے والا کام ہے وہ کرن. اس لیے چلو اس دن شاہ صاحب نے فرمایا تھا, وہ شاہ صاحب کا درد اس کا کچھ حصہ ابھی بھی میرے سینے میں موجود ہے. چلو آج میں کہہ دیتا ہوں, سب ہاتھ جوڑ کے بھی ایک ایک پتھر ایک ایک تیتے دیو نا یار. حالا حضرت ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی, ساڑی جان بکریاں نال ہی چھوٹ گئی. جے کتے پتر مانگ لیا ہوندا تے کی کرنا سی, ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی. پیسے بھی ہونا دے, توفیق بھی ہونا دے, یا بکرا ذبح کرو, گوشت بھی آپ پہ کھاؤ, کلیجی بھی آپ پہ کھاؤ, کل بھی تاڑے ہی کام آئے گی. کیا مال کا کرم کی ہوئے گا؟ فرمایا جننے اتنے وال نہیں ہوتے تاڑے گناہ بخش دیاں گے. ساڑی جان بکریاں نال تے جے پتر کتے آرڈر بچیاں دا آ جاتا تے پھر اس لئی سستا سودا جے, سودا سستا جے, ایک ایک پتر تے ایک ایک دی. باقی تے حضرت جی مندا تے ہے ہی. یہ لکھا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے, سلام پیش کیا, آپ نے جواب عطا فرمایا. پوچھا ملک الموت کیویں آن ہویا, زیارت کرنی کہ کوئی اور بھی مقصد؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی سے ہوتے ہو گئی, ایک اور مقصد ہے. فرمایا وہ کی, اے اللہ پاک نے آپ دی روح مبارکہ نو قبض کرنے بھی بھیجیا. فرمایا جا کے میری طرف اللہ دی بارگاہ عرض کرو, قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا نہیں, کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا, ابراہیم ساڈے خلیل نے. فرمایا جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرو, قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا. جناب ملک الموت اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں, قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا نہیں. فرمایا جا کے پھر میرے خلیل کو میری طرف سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. دوست کو انکار ہے نہیں کرتا. باقی حضرت ہے رب خلیل دیاں گلاں نے, باقی اسی تے انکار ہی کیتا. جے داڑھی لی آکھیا انکار, نماز لی آکھیا انکار, قرآن لی آکھیا, محبوب دی غلامی لی آکھیا, تہجد لی آکھیا انکار. کیا سب تو بہتا ساڑا ذکر کرنا ہے انکار. فرمایا ساڑے سوڑے تے درود پڑھنا ہے انکار. فرمایا میرے محبوب دی اہل بیت نال مودت رکھنی ہے انکار. میرے محبوب دے صحابہ دا ادب کرنا ہے, لحاظ کرنا ہے انکار. مسائل چنگا سلوک کرنا ہے انکار. لال کھانا ہے انکار. اسی تے انکار ہی اسی تے. لیکن یہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑا نام ہے, فاتح ایران ہے, اور رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے ہیں. اور حضور نے خوش ہو کے فرمایا تھا لیاؤ جے کسی کو لائندہ ماموں ہے, جرنیل سے ابھی ہے, جرنیل سے ابھی ہے. یہ لکھا ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی, اور احد کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا تھا اے اللہ آج تو بعد میرا ساتھ جو تیرے کلو منگے انہوں دے چھڑی. مستجاب الدعوات سے ابھی تھے, ہر دعا قبول ہوتی تھی ان کی, اکھاں جاندیاں نہیں.
انہوں نے کی کیتا، مکہ شریف آ گئے، حج کے ایام تھے، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے، جید صاحب ویکھدے کی نے او حضرت سعد جڑے اپنی تلوار نہ کافراں دیاں تونا اڑاندے سن، اج جنی دیر کو انگل نہ پڑے ٹر بھی سکدے ہن سارے نے عرض کی تھی سعد پہلی گل تے ہے جڑی جگہ بیٹھے ہو یہی مقبول ہے، تے دوجی گل ہے وے تسی جگہ دے محتاج بھی نہیں، جتھے دعا کرو تہاڈی قبول ہونی، تے اکھاں کیوں نہیں منگدے؟ فرمان لگے مینوں میں دسو مینوں انہاں کنے کیتا؟ سارے نے کہا جی اللہ پاک نے، فرمایا جو انہاں کر کے راضی ہے تے سعد بھی انہاں رہ کے راضی جے سونا میرے پتر اسی کتنے مزے لائے انہیں بندگی دے۔ میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا نا حضرت لاہور، تو ماشاءاللہ حضرات بیٹھے ہیں، جب بندہ درس نظامی پڑھتا ہے نا تو ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ خط بڑا اچھا ہو، ویسے تو ہو ہی جاتا ہے حضرت، وہ انیاں گردانہ لکھنیاں پہنیاں نے وہ آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ درس نظامی میں لکھنے کا کام بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے ذرا زیادہ شوق تھا، تو میں ایک بزرگ تھے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف سے وابستگی تھی، اور عاشق تھے حضور غوث پاک، جمیں حضرت علاقے دا نام ہے جام کے چیمہ، جگہ دا نام کچھ اور سی لیکن حضرت غوث پاک نہ عشق سی، انہوں نے جگہ دا نام بدل کے کوچہ غوثیہ رکھ چھڑیا، کتابوں میں نام کچھ اور تھا، بولنے میں نام کچھ، تقریباً سارے کوچہ غوثیہ کہتے تھے، وہ کاغذوں میں نام کچھ اور تھا اس کا، عاشق سے غوث پاک، 11ویں شریف معمول تھا، اور وڈی 11ویں تے پھر پوری شان و شوکت نہ مناندے، وڈی 11ویں شریف پریس وچی نا اسی آپ کے مشینہ چوکو کے نہ دے سیڈ کی تھی، اس وقت مجھے 1.5 سال ہو چکا تھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ان 1.5 سالوں میں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد نہیں، اتنا راضی برضا بندہ، اتنا راضی برضا بندہ میں نے دیکھا۔ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موجود، کبھی نہیں کہا کہ دعا کرائیں، بابا جی پڑھاتے تھے، کبھی نہیں کہا دعا کرائیں، عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، کبھی نہیں کہا دعا کرائیں، عبدالستار سعیدی زیدہ مجدوہ تھے، کبھی نہیں کہا دعا کروائیں، ایسا راضی برضا میں نے سنا ہی نہیں کبھی ان کی زبان سے کہ میرے کار اولاد نہیں ہے۔ حضرت صاحب گلے شکوے کر لیتے نہیں نہ ہے، اسی تو سمجھے اور یہ آئی گلے شکوے کر، حالا گرمی ہے، میرے منہ سے بھی 2 بار نکل گیا گرمی ہے لمحہ پہ، تو پتہ گرمی کیا گڑی ٹر جڑی ہے بھی دیا رہنی ہے، کیوں کر مالک دے رنگ دے مزے لائے، بہارو خزا کم نگاہوں کے وہم اچھے برے سب زمانے نکل علاج، میرے کو بھی 2 باری گیا منہ چو، اللہ میں معافی دے، کیونکہ لکھا ہے یہ کتاب ہے فوائد الفواد، وہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے تو بارش شروع ہوئی، منہ سے نکل گیا ایک گڑے ٹائم دی بارش، فرشتیاں نے لکھ لیا اور لکھیا کعبے نے، کیونکہ اعتراض کیتا گیا، وصال ہو گیا، کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی، مرید نے پوچھا حضرت کی بنی، اللہ نے کی عطا فرمایا، فرمایا عطا نو چھڈو سارے کو رالول کے کو کرو کہ بس پھنس گیا کہ معاملے چ، یا وہ کی ہویا کیا ایک دن بیٹھا تھا بارش شروع ہوگی، بس منہ سے اتنے نکل گیا ہے کیڑے ویلے دی بارش، فرمایا روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے داس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے، بارش دا صحیح ویلا، اس لیے فرمایا بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اس کی وجہ سے پکڑ جائیں گے، کیونکہ اگلے کرن لئی شکوے کرن لئی ایک آدھے لئی دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لی زبان، تعریف لی کدے لئی، ایسے پتر بڑی احتیاط کریا کرو، نکلا جو میرے کو بھی 2 باری گیا، بہت احتیاط، مالک دی مرضی نہ لے پائی، مالک دی وہ تک حضوری تے آ نہیں گئی ہے، مالک دی مرضی، وہ 1.5 سال بعد پتہ بھی کیسے چلا، بڑی 11ویں شریف، حضرت ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب تشریف لائے تھے لاہور، دوست کی دعوت پہ وہ بھی 11ویں شریف کا حصہ بنے، 1.5 سال بعد پتہ چلا، دعا بتایا تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے دعا کرنی تھی،
جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو آپ کے دوست تھے نا وہ بولے، کہنے لگے جی وہ قادری صاحب کہ گھر اولاد نہیں تو اولاد کے لیے دعا پر 1.5 سال بعد پتہ چلے وہ بھی کسے دے منہ۔ اب وہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے بھی اٹھائے، سب نے، لیکن قادری صاحب نے چکے نہیں۔ وہ قبلہ پیر صاحب دعا فرما رہے تھے، دوران دعا ان کی نظر قادری صاحب پہ پڑ گئی تو انہوں نے ہاتھی کوئی نہیں چکے تھے۔ تو پیر صاحب کو اچھا نہیں لگا کہ تیری اولاد لی دعا کرنے ہیں تو ہاتھی نہیں چکے، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایسے کہ دعا کے بعد وہ ملے بغیر، ان کے دوست بھی چلے گئے، سارے چلے گئے۔ میرے تو ظاہر قادری صاحب استاد تھے ایک لحاظ، میں نے سلام لیا، میں بھی چلا گیا۔ اگلے دن میں آیا، عصر سے مغرب میں جایا کرتا تھا، میں آیا، حضرت نے کچھ سبق دیا، وہ میں مشق کر رہا تھا، موڈ اچھا تھا، میں نے کہا حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ تو کہنے کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہوتا۔ میں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے۔ فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھا دے رہا۔ میں جب کبھی کتابیں کھولتا ہوں اور خود کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے، یار ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح کی زندگی گزار، اولئک کالانعام، اسی تو قرآن کہہ رہا ہے جانور نے، اولئک کالانعام، کھادا پیتا سوتے اٹھے، پھر کھادا پھر پیتا پھر سوتے پھر اٹھے، بس یہی زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے ہماری جانے والا ہے۔ اس لیے حضرت مائی صاحبہ کا ختم پاک ہے، سیدہ پاک کی اولاد ہے، مجھے تو بس یہی خوشبو آ رہی ہے اللہ کی طرف محبت۔ اگر میں اسی پاک گھرانے کو دیکھوں، میرے مولا مرتضیٰ ساری عمر فقر و فاقے میں کٹی ہے، اور یہ نہیں کہ مجبور تھے، خود یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ کدی حضرت علی نے بھی نبی علیہ السلام نے کو وظیفہ نہیں پوچھا، مال کو سارے نہ عطا فرمایا کوئی ساڑھے علی نگاہ کرم کرو، کوئی کنے کنے دن سیدہ پاک دے کر روٹی سی پکا، کنے کنے دن سیدہ پاک دے کر روٹی، اور یہ نہیں کہ جب خلیفہ بن گئے تو چلو جی اب تب بھی یہی انداز ہے۔ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہیں، ذوالفقار ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی علی کلو ہے تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس نہ کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا۔ راضی برضا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں ہیں، پہلے سیدہ رقیہ آئیں، دیکھو تو صحیح حضرت حضور بدر لڑنے جا رہے ہیں، بدر کیا ہے، سیدہ رقیہ بیمار، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، حضرت اشارہ فرماندے سیدہ رقیہ اٹھ کے بیٹھ جاندی کہ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے جویں تو راضی، اسے کیسے امتحان دیتے ہیں؟ حضور بدر لڑنے جا رہے ہیں، تھی بیمار، اور اتنی بیمار ہے کہ عثمان غنی کو کہا عثمان تو رقیہ کا ٹھہر، حضور بدر لڑنے چلے گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، فاتح ہو کے واپس آنڈے نے، لیکن کی ہے ادھر حضور آ رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان غنی جناب رقیہ نو دفنا کے باہر آ، پھر ام کلثوم عطا فرمائی۔ 2 شہزادیاں عثمان غنی پاک کے نکاح میں آئیں، لیکن ایک پتر ہویا جنہ ناسی عبداللہ، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی کنیت بھی تھی ابو عبداللہ، لیکن وہ بھی 6 سال دی عمر چ انتقال کر گئی، اولاد ہوئی، سیدہ رقیہ چ بھی اولاد پھر نہیں ہوئی، اور سیدہ ام کلثوم چ بھی اولاد ہے۔ کیسے راضی برضا لوگ، کیسے شانہ والے لوگ، کو رسی تسی چلو چنگے ہوئے تے سادات بیٹھے میں اپنی اولئک کالانعام جانور، پھر فرمایا بل ہم اضل، انہاں نال بھی پڑے ہوئے تسی انہاں نال بھی، اس لئی سادات دا ویڑا ہے اللہ دی طرف آؤ۔ میں جدو اس گھر وال روح کیتا ہے مینوں ایہی خوشبو آئی ہے، اللہ دی طرف آؤ، اللہ دی طرف آؤ۔
حضور دی غلامی دی طرف آؤ اور دین دی طرف آؤ. میں آگے اندر بیٹھا تھا تو میں کہا کیسا حضرت چھوٹے چھوٹے بچے نے حضرت کراچی پڑھنے گئے, چھوٹے چھوٹے بچے نے کراچی, میرے محبوب نے غلام دستگیر شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے بیلی, جی چلو بیلی بھی میں واپس لے لیں, اجمل شاہ صاحب دے شہزادے نے کراچی پڑھن, وہ چھوٹا سا شہزادہ بیٹھا ہے, ماں انگلینڈ ہے, پیو انگلینڈ ہے, پتر کلا کراچی پڑھن گے. تانوں شاہ جی نے ایویں نہیں کیا, پہلے اپنے دتے نے دیر کیا تھا. چھوٹی گل ہے حضرت صاحب, میرے ایتھے سکول گئے ہوندے نے دل کچھ ہوندا, بار بار پوچھنا آ گئے نے گھر آ گئے, قربان جائیے صدا دی قربانی تو کتنے بچے پڑھن بھیجے کہ عالم بنن تے نانے دے دین دی خدمت کرن. سودا حضرت جی سستا جی, سودا سستا جی, کر لو سودا. وما علینا الا البلاغ المبین.